ہلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالحنان صاحب خیریت؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. ڈاکٹر ایم کے خان کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں جانتا تو ہوں. جی تو انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کہا تھا. مجھ سے بات کرنے کے لیے جی جی کس سلسلے میں؟ یہ جو آج کل چلا ہے محرمات ابدیہ کے تعلق سے کہ اچھا وہاں وہ کہہ رہے تھے ان سے تحقیق کر لیں، ان کو زیادہ معلومات ہے کہ ہاں یہ کیا ایسا میں نے سنا کہیں لکھا ہوا ہے کیا ایسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ محرمات ابدیہ سے شادی کرنے والے وعلیکم جائز ہے. السلام جی ہاں ذرا صفائی کروا رہے تھے، آج سنڈے تھا. ہاں ہم بیٹھے تھے. ہاں اللہ کا فضل ہے. جا رہے اچھا اچھا اچھا. لڑکا اصل میں ملا نہیں، تجھے محلے کے ہی ہیں تو ہر دن ہم سے ہو نہیں رہا تھا. ہم نے کہا کچھ خرچہ پانی دے دیں تو وہ آ جائے گا لڑکا، اللہ نے لگے لوگ کوشش میں انشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی وہ بولے ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے کو جائز کہا ہے، کیا ایسا کہیں لکھا ہے؟ نکاح کرنے کو جائز نہیں لکھا، بلکہ کچھ دوسری طریقے سے لکھا ہے. جی جی کیا لکھا ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی محرمات ابدیہ سے نکاح کر لے، وطی کر لے، ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی حد نہیں ہے. ہاں اچھا البتہ اس کو سزا دی جائے گی، تعزیر. ٹھیک ہے. اچھا تو جائز نہیں کہا اس نے. ہاں نہیں جائز تو کیسے کر دے گا کوئی. جی تو جی اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس پر حد نہیں ہے، جی تو یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا جبکہ حدیث میں ہے کہ اس پر حد ہے. بس حدیث اتنی میں سی حد، بات ہے. جی وہی حدیث مجھے جانکاری چاہیے تھا جس میں لکھا ہے کہ حد ہے. نہ حدیث میں ہے ایک شخص نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کی گردن کاٹ کے آؤ. کون سی کتاب میں ہے؟ آپ کو حدیث سینڈ کر دوں گا. آپ نے اچانک فون کر دیا، ہمیں حدیث نمبر یاد نہیں ہے. یہ سنن ابو داؤد والی حدیث کو بول رہے ہیں، اس میں جو حدیث جہاں نمبر 4457 ہے اس میں، یہ وہی ہے کیا سنن ابو داؤد؟ مجھے اس طرح نمبر حدیث کا یاد نہیں ہے، لیکن حدیث جیسے اس میں آدمی لکھا کچھ ہوا ہے بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکاح امرأۃ ابیہ فامرنی ان اجرب ان انقوا اخرج مالہ. یہی ہے کیا؟ میری بات سنیں. جی جی میں آپ نے اچانک فون کیا، میں کوئی حدیث کی کتابیں یا نوٹس اپنے تیار لیے نہیں بیٹھا میرے بھائی. میرا اچھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پہ میں دے دوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کسی عورت سے جمع کر لے ہاں جس سے اس کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے. کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے. جیسے ماں ہوئی، ماں سے حلال نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے کون کون ہے، ہاں وہ میں پوری سمجھ گیا، لسٹ ہے. محرمات ابدیہ ہو گیا نا، سمجھ میں جس سے نکاح کرنا حرام ہے جن لوگوں سے، وہ ہاں اسی تو میں ایسی عورت سے جمع اگر کر لے تو اس کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے. یہ امام صاحب نے کہا ہاں حلال نہیں ہے نکاح کرنا، لیکن وہ جمع کر لیا اس نے تو اس پر کہتے ہیں کہ لا یجب علیہ الحد عند ابی حنیفہ. ٹھیک ہے، کہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے. تو اچھا اب اس کی مخالفت کی ہے ان کے شاگردوں نے. نہیں اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں حدیث میں ہے تو ان کی بات تو آٹومیٹک غلط ہو حدیث میں جائے گی حد اگر ہے، حدیث میں ہے. کہاں حد ہے؟ حدیث میں حد ہے. وہی تو اگر میں آپ جاننا کو چاہتا نہیں، ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی باپ کی ہوں. بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی گردن کٹوانے بھیج دیا تھا. تو یہ حدیث ضعیف ہے نا. یہ آپ ایک نے تو پڑھ لی ہے. ہاں ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس اسناد ضعیف لاضطراب ہی. دوسرا اس حدیث کو
मुहद्दिसीन और फुकाहा ने कहा है कि अल्लाह के रसूल ने इसलिए उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया, उसने ये चीज को हलाल समझ लिया तो था, अच्छा यानी वो मुर्तद, आपको मुझे बोलने दीजिए, वो मुर्तद था, मुर्तद हो गया था, इसलिए उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया, ना कि उसका शादी मुर्तद, करने की वजह से। उसमें हाँ, हदीस में ये कहाँ लिखा है कि मुर्तद हो गया था? फुकहा ने इस वही तो बनाया कहा को हदीस छोड़ो, को। हदीस में है। तो हदीस में हद भी तो नहीं है, हद नहीं है इसमें कि हद के तौर पर उनको अल्लाह के रसूल ने कहा, हद भी नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं इसको हदीस हद में? नहीं कहते, किसको हद कहते हैं? इसको इसको हद हद नहीं कहेंगे? कहते। अल्लाह के रसूल ने तो हद नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अल्लाह के तो नबी सल्लल्लाहु फुकहा, अलैहि वसल्लम ने किसी को हद लगाई तो उसमें हर जगह हद कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल हद, अगर हद के तौर पर आप अपनी तरफ से कहेंगे। अच्छा फुकहा नहीं मुहद्दिसीन भाई, इसकी, नबी अच्छा ये अलैहि बताइए सलाम, मेरे भाई, नबी एक मैं अलैहि बता रहा हूँ। सलाम, आप सुनाने के लिए फोन करे हैं हाँ, कि सुनने के लिए भी नहीं, किए? चलिए ठीक है, आप बोलिए। नबी अलैहि सलाम ने किसी को किसी मैटर में सजा अगर दी, उसी को तो हद कहते हैं। कि आप नहीं, हर बार हद हद कहेंगे हर बार? अच्छा उसको जो भी सजा दी उसको हद कहेंगे, अब मैं नबी साबित कर दूं अलैहिस्सलाम, कि उसको, मैं नबी साबित कर अलैहिस्सलाम दूं। के सामने एक हम्म, ने कहा कि मुझसे जिना हो गया, इन्नी ज़नैतु। हम्म, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो साबित हो गया, सब कुछ पूछा पाछी के बाद, तो ये कहा साहबा से कि इसको ले जाओ फरजुमू, इनको रजम कर दो। हम्म, तो यही तो जुमले आएंगे कि हर बात में, हर सजा में हद 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 आएगा। बिल्कुल जब ये हद कह आएगा। दिया नबी, क्यों नहीं, गलत बात है ये? अभी नबी हदीस में अलैहिस्सलाम, है, मैं हदीस से हाँ, साबित करूं। हदीस सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4488 में है कि एक शराबी अच्छा, लाया गया अल्लाह के रसूल के पास, जब आप हुनैन में थे तो आपने उसके मुंह पर मिट्टी भरी, फिर आपने साहबा से फरमाया तो उन्होंने उसको जूतों से और उनके हाथ में था उससे मारा, हत्ता कि आपने फरमाया बस करो, तो वो रुक गए। फिर अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, तो हजरत बकर ने शराब पीने पर 40 जरबे लगाई, फिर हजरत उमर ने भी इब्तदाई दौर में 40 जरबे ही लगाई, आखिरी दौर में 80 लगाने लगे। फिर हजरत अरे भाई उस्मान ये आप ने दूसरी बात कह रहे सुनिए, हैं। नहीं ये मैं जो कह ताजीर रहा है, हूँ, देखो ये हद नहीं है, ये ताजीर है, यानी वो अपने, ताज़ीर अलग हाँ, होती है, हद अलग होती है मेरे हाँ वही लाल। तो, वही तो, अच्छा हद और नबी ताजीर में क्या? अलैहिस्सलाम ने, अरे मेरी बात सुनो, मेरी जी बात जी सुनो, नबी जी। अलैहिस्सलाम ने जब ये इल्म हो गया कि इस शख्स ने अपनी माँ से निकाह कर लिया है, तो उसको गर्दन काटने के लिए भेजा। तो जब भेजा तो यही तो हद है, इसको हद कहा जाए। अल्लाह, हाँ तो यानी अल्लाह के रसूल हदीस ने में तो हद हद कहा है। लफ्ज आए ऐसा नहीं है। बिल्कुल आएगा, बात हदीस में सुनिए, है हदीस नबी में हद। अलैहि नबी एक मिनट, अलैहिस्सलाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा बहस मत कीजिए, कम से कम समझ समझ के चलिए ना, और जी जी समझा जी, समझा के चलिए चलिए। चलिए ठीक। अपनी बात को मनवाना ही मकसूद हो तो बात ही खत्म करो। नबी अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सजा बता देंगे, तो वो सजा का तरीका बताएंगे कि जाओ उसकी गर्दन काट दो। बाद के लोग इसी को, सजा को जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर की थी, हद कहेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए वो हद हो गई, क्योंकि आप कायम कर चुके। नबी अभी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस है उसमें फरमाया है, व अन तुकामा फिहिल हुदूद, इसको हद कायम करो, अकीम अलैहल हद, ये सब हदीस में ही है, उस पर हद कायम करो, तो हद के साथ अल्लाह हाँ के रसूल सही की है, हदीस सही है, भी है। सही है। तो हाँ, नबी इन अलैहिस्सलाम, जनत उम्महु अहदिकुम फलयुहिद्दहा, उस पर हद कायम करो, तो अल्लाह के नहीं रसूल ने हद ठीक के है। अल्फाज भी अता अरे फरमाया। भाई दूसरा, आप नहीं दूसरा समझे उसको। ज़ईफ हदीस भी हद है ना, पाए, वो ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस आप पे हम बात अल्लाह नहीं के समझ होगा। रहे, मेरी बात को नहीं समझ रहे, आप जी बहस की जी। मूड में। नहीं नहीं, ये मैं बात तहकीक सही है। कर रहा हूँ आपसे, आप बहस कर रहे मैं हैं, मैं तहकीक कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई मैटर करता है इस तरीके से जिसमें शरीयत में हद है, तो हम उसको हद कहेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी अगर साहबा के सामने कोई मैटर आ गया जिस पर हद कायम कर चुके नबी अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ने कोई हद नाजिल कर दी, तो उसको यही कहा जाएगा कि हद कायम करो, ठीक है। लेकिन पहली मर्तबा जब ये मैटर आया, तो नबी अलैहिस्सलाम, चूंकि आप पहली मर्तबा कानून नाफिज कर रहे हैं, तो उसने ये कहा कि जाओ और उसकी गर्दन काट दो और उसका सारा मालो असबाब लेकर आ जाओ। हाँ, तो ये वहाँ ज़ईफ वहाँ हदीस है। सुनिए 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 सुनिए, ज़ईफ हदीस अगर है भी तो हमें मत बताओ, आपके यहाँ तो ज़ईफ तो काबिल हुज्जत है। आप नहीं, वो हनफी है ना? हमारे यहाँ हद पे नहीं है, हद पे या अहकाम में ज़ईफ हदीस काबिल हुज्जत नहीं होती, फजाइल में होती है। और हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुए फतावा में भी कहा है कि वो आदमी जिसको गर्दन मारने का हुक्म दिया गया था वो काफिर था,
ہاں یہ حدیث ایجن حدیث ابی بردہ بن کفا امروں اجربا ان کو یا مثال مال ہو فان تخمیس ایک منٹ پڑھ لینے جی تخمیس المال دل علی کان کافرا لفاسقا. اپنا درس بند کر دیجئے. جی جی آپ کریے. آپ درس جو دے رہے ہیں تو پھر میں کتابیں کھول کے بیٹھوں تب شروع کریے. ہاں تو آپ تو بتا دیجئے. آپ نے اگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے فون کیا ہے اچانک، آپ تو اپنا کتب خانہ کھول کے بیٹھ گئے. ارے بھائی علماء نے امام احمد بن حنبل امام شافعی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بات تو سنو. آپ تو اپنا کتب خانہ کھول کے بیٹھ گئے. آپ کیا یہ جانتے ہیں کہ میں بھی اپنا کتب خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں؟ تو آپ ٹائم بتا دیجئے اپنا کتب خانہ کھول کے بیٹھ کر. اس طرح ٹائم بتا دیجئے. آپ ٹائم بتا دیجئے. یہ بات ٹائم بتا دیجئے. آپ ٹائم یہ بتا بات درست ہے. پھر ایک بات کو 10 بار کہہ دو. ٹائم بتا دیجیے. ایک بار کہا بات خاموش ہو جائیے. آپ لوگ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو نیچے دکھانے کا ہی مقصود ہوتا ہے. اصلاح کا غرض نہیں ہوتا. آپ حدیث نہیں مانتے. امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری نے کہا کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ لوگ کتنے جتن کرتے ہیں یار. ان کی بات ثابت ہے یا کیا کرنے کے لیے؟ ہم تو حدیث مانگ رہے ہیں نا. ہم حدیث مانگ رہے ہیں. ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں جناب. امام صاحب کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ لوگ پلے کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کتابیں لکھی آپ امام صاحب پہ جھوٹ بولیں گے کتنے کیا؟ بڑے محدث اور مفسر تھے بھائی. ان دیکھو کا آپ احترام کہاں پہ کرنا چاہیے. بات ختم. کہاں پہ آ گئے؟ امام ابن قیم ان کو ائمہ حدیث مانتے ہیں. نہیں، آپ امام نہیں صاحب مانتے. کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہی ایک حدیث ہے. اس کو ضعیف اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو امام صاحب کی بات صحیح ہے. امام صاحب خود ضعیف ہے. امام بخاری بولتے ہیں کہ ضعیف ہے. امام صاحب خود ضعیف ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. نہیں کس نے کہا؟ تمہارے کہنے سے ہوگا بھائی جناب. آپ کے کہنے سے ہوگا. آپ کے جامنے کیا حیثیت ہے بھائی؟ میں علامہ اقوال کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو ابن معین جب سب سے بڑے ائمہ جرح ہیں وہ تو ان کو ثقہ بولتے ہیں. آپ ان سے بڑے ہیں. ابن معین امام ابو حنیفہ کے معتقدین میں سے ہیں. ان کی نہیں. آپ تو چلیے ثابت کر دیے. ثابت کریے. میں بھی ثابت کرتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں وہ امام ثقہ ہیں. امام ہے. امام ابو علامہ جابی ان کو امام اعظم بولتے ہیں. علامہ جابی رحمہ اللہ محدثین کی نگاہ میں اور فقہاء کی نگاہ میں معتبر ہیں. امام زیادہ. ارے میرے بھائی امام ابو داؤد ان کو اپنا امام بولتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی احادیث صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھا. ذخیرہ جمع کیا. صحابہ کرام نے. اچھا وہ تو آپ کہاں بھاگ گئے میرے بھائی؟ آپ جب سننا چاہو گے تو میں بھی آپ کی بات کو نہیں. تو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ دلیل پہ کتنے بجے کیجیے؟ رات کو 10 بجے کے بعد فون کیجیے. تو آپ دلیل سے بات کریں گے کہ اپنے الفاظ؟ آپ رات کو 10 بجے کے بعد فون کیجیے. تب اطمینان سے بات کریں گے اور سننے کا مادہ رکھیے گا. بالکل 2 منٹ کی بات کریں گے. دفاع میں بات نہیں کریے گا بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے افہام و تفہیم کے لیے فون کیجیے گا. تو آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تنقید پر رات کو 11 بجے کے بعد فون کیجیے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تفصیل سے بات ہوگی اور افہام و تفہیم کے لیے. بالکل صحیح. اور ان کی بات کو بچانے کے لیے نہیں. ارے میرے بھائی میں تو حدیث ہی مانگا آپ سے نا. امام صاحب کا ذکر تو نہیں کیا. سنت کی بالادستی قائم کرنے کا ارادہ ہو. ماشاءاللہ. امام صاحب کی بالادستی نہیں قرآن و سنت کی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. 11 بجے کے بعد آپ فون کیجیے گا. ایسا نہ ہو امام کے 11 بجے کے بعد فون کیجیے گا. 11 بجے کے بعد فون کیجیے گا. انشاءاللہ اس وقت شاید اگر کوئی مجبوری نہ رہی کیونکہ آج سنڈے ہے. سنڈے کو یار دوست بھی لے آتے. میں تو ابھی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں. مجبوری اگر ہے آپ کی ساری بات کریں گے اس وقت انشاءاللہ. اگر یہ ضعیف ہیں کب کریں گے؟ 11 بجے نا رات کو. آپ تو رات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کے 11 بجے ہم بات کریں گے. اگر اس وقت بات نہ ہو پائے پھر کب اپنے نہیں ہو پائی تو بعد میں ہو جائے گی. پھر بعد میں ہو جائے. اصل میں بزی بہت زیادہ رہتا ہوں. بزی کا مطلب یہ میں بالکل تنہا پڑ گیا ہوں. اللہ کی مرضی ہے. یہ بھی دین کا کام ہے. دین کی بالادستی کے لیے ہے تو آپ کو تو ٹائم نکالنا چاہیے. کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے. نہیں نکالتے ہیں برابر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس پر بھی میں نے آپ سے اسی لیے وعدہ کیا ہے. اصل میں کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. والد صاحب دور باہر رہتے ہیں. بھائی الگ گھر میں رہتے ہیں. تو ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو رات کو وہ وقت فری کا رہتا ہے. وہ کبھی اس میں بھی بزی ہو جاتا ہوں. بس اس کو ذرا سمجھ لیجیے. اور اس کو ذرا سمجھ لیجیے
اور اس کو تحقیق کر لیجئے، کیونکہ اس پر حد ہے اور آپ اس کو ضعیف قرار دینے والے، آپ پوری بات میری سن لو اور پھر رخصت ہوتے ہیں۔ اس پر حد ہے اس لیے کہ میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا اور آپ بھی نہیں رکھتے۔ آگے اسی کے اندر ہے وقال ابو یوسف و محمد والشافعی، یہ دونوں کہتے ہیں علیہ الحد اذا کان عالما بذلک۔ امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں اور امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام محمد بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو علم ہے، جان بوجھ کے اس نے کیا ہے کہ یہ میری اماں ہے، تو اس پر حد واجب ہوگی۔ تو ہم اور آپ کیا حیثیت اور مقام رکھتے ہیں؟ یہ تین امام جن کی آپ مقلد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حد ہے۔ ہاں لیکن حد میں کیا ہے؟ حد میں گردن سنو، امام ابو یوسف، امام محمد یا امام شافعی رحمہ اللہ وہ حد میں بھی گردن مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ زنا کی حد اس پہ قائم کی جائے گی، گردن مارنا نہیں۔ وہ بھی آپ کے خلاف ہے، وہ بھی آپ کے خلاف ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھو اب یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ائمہ نہیں، کوئی بھی ائمہ آپ کے موافق نہیں ہے۔ ارے بھائی بات کا جواب نہ دے کر کے یہ حد ہے تو میں تو، ارے میرے بھائی وہ آپ کے ہی خلاف ہے نا، حدیث میں حد آپ یہی پر آ جاؤ نا۔ اچھا ایک بار علیہ الحد، اس پر حد واجب نہیں ہے۔ ایک امام کہہ رہے لا یجب علیہ الحد، اچھا اس پر حد واجب نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر حد ہے، اس پر حد ہے علیہ الحد۔ میری بات کا جواب دے دو اتنے کا۔ تین امام کہہ رہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، یہ تین امام ہیں اپنے اپنے وقت کے، یہ کہہ رہے ہیں علیہ الحد، اس پر حد ہے اگر اسے علم ہے، اذا کان عالما بذلک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے لا یجب علیہ الحد عند ابی حنیفہ، یعنی ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ، انہوں نے جو کہا کہ اس پر حد ہے، ان کے پاس کیا دلیل تھی تینوں کے پاس؟ چلیے ماشاء اللہ، ایک منٹ مجھے جواب دینے دیجیے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم، ارے مادہ رکھیے نا، صبر رکھیے میرے بھائی، ہمت رکھیے میری بات سننے کا۔ آپ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث سے بات کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو حل سمجھیں گے، اور ایک طرف آپ تقلید کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں یا تو آپ دونوں مان لیں یا تو ایک الگ الگ چیز مانیں۔ آپ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو حد میں زنا کی حد مانتے ہیں بھائی، ایک تو حدیث میں حد کا ذکر نہیں ہے۔ پوری بات سنیے، پوری بات سنیے، ایک تو پوری بات سنیے۔ امام صاحب نے تو زنا کی بھی نہیں مانی، یہ کہہ دیا لا یجب علیہ الحد۔ تو ہاں، امام صاحب نے نہیں مانا کہ حدیث میں حد کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی حدیث قرآن میں حد کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ حدیث، پوری بات سنیے نا میرے بھائی محترم، میری بات سنیے پوری بات کی مانی، آپ ہی کہہ رہے نا بھائی۔ میں خاموش ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے میری بات، سن رہے نا میری بات سنیں۔ آپ ایک بار مجھے بولنے نہیں دے رہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ قرآن و حدیث میں اس پر حد کا ذکر نہیں ہے اور نہ اس کو گردن مارنے کا ذکر ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کسی بھی عالم نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا نہیں، وہ کہیں گردن مارنے کا اس لیے تھا کہ وہ مرتد تھا، اور یہ حدیث دوسرا ضعیف ہے۔ پوری بات سنیے، امام بخاری اور دیگر نے کس چیز کی حد قائم کی؟ ابھی آپ نے زنا کی۔ ہاں، تو آپ کے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں گردن مارنا، تو آپ ان کا مانتے ہیں؟ کس چیز کی حد قائم کی یہ بتاؤ۔ اچھا، کس چیز کی حد قائم کی؟ چلو آپ مانتے ہیں ان کی بات، ان کا مانتے ہیں آپ؟ ارے میرے بھائی، آپ مانتے ہیں ان کی بات کو، تو ان کی بات مان لو۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ علیہ الحد، یہ کس چیز کی حد بتا رہے ہیں؟ زنا کی، اس کا زنا کی حد قائم ہو گئی۔ یہ زنا کی حد امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھی؟ چلو ایسے ہی آ جاؤ۔ اچھا، تو ایک بات بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پوچھ رہا ہوں، ایک بات بتائیے، ان کو زنا کی پتہ تھی؟ امام ابو حنیفہ کو زنا کی پتہ تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہہ دیا یجب علیہ الحد، تو اس پر حد نہیں ہے۔ پگلا گئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ امام شافعی کے آپ تقلید کرتے ہو؟ میں بالکل جواب دے رہا ہوں، آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں۔ ارے خاموش، میرے بھائی آپ خاموش رہیں، میں جواب دوں گا، آپ خاموش رہیں۔ ارے بالکل پن پڑ رہا ہے بھائی، بالکل آپ بولنے نہیں دے رہے ہو، آپ بولنے تو دو، آپ بولنے تو دو بھائی۔ فون کرو، میرے پاس نہیں، آپ بولنے دو۔
अब आप भाग रहे हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह की तरफ। इमाम शाफई ने कहा, मेरे पास कोई गाहक आ गया, आप कर रहे हो भाग रहे हो, देखो कितने हम चौकद आदमी मैं है। हदीस अल हुदूद नहीं, ये चौकदगिरी कदरो बिशुबहात, ये देखो हदीस में है वल मुझे एक बात हुदूद का जवाब कद। दो। अरे यार तीन हदीस इमाम में कह पढ़ रहे रहा हैं हूँ, कि मैं तुमने वही कहा पढ़ रहा हूँ, अभी मैं वही पढ़ रहा हूँ कि वो आज मैं उन्होंने जिना पर हद क्यों नहीं कहा है, उन्होंने कहा सख्त सजा दी जाएगी। हदीस में है वल हुदूद तदरो 6 बिशुबहात नंबर अनल हुदूदा तुदरो बिशुबहा, हदीस में है जो हद चलो होती रखो, है। अभी अभी बिजी हो रहे हैं अरे जरा। भाग अब्दुल हन्नान साहब, आपको आपने जो कहा था कि आप सिर्फ कुरान और हदीस ही मानते हैं, उसी को समझते हैं, फिर आप यहाँ वहाँ भाग गए। आपको तो चाहिए था कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा है उसको आप हदीस से रद्द करते। अब जो आप हदीस पेश कर रहे हैं हमने बता दिया वो ज़ईफ है, और अहकाम में हदीस ज़ईफ जो है उस पर अमल नहीं होता, ये सारे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। ठीक है, तो जो आपने हदीस पेश किया इमाम साहब के खिलाफ वो ज़ईफ है, इसलिए इमाम साहब का जो मसला है कि वो कह रहे हैं कि मुहर्रमात अब्दिया के ताल्लुक से कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, उसको सख्त सजा दी जाएगी। अब आपने कहा कि ये बात गलत है, कुरान हदीस के खिलाफ है, और आपने कोई सही हदीस पेश नहीं की। जो हदीस पे आप पेश कर रहे हैं तो एक तो पहली बात वो ज़ईफ हदीस है, मुस्तरब हदीस है, और दूसरी बात आइमा हदीस ने, मुहद्दिसीन ने, फुकाहा ने, सब ने कहा है कि इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने उसको मुर्तद होने की वजह से उसको गर्दन मारने का हुक्म दिया, ना कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने के लिए। तो ये तो हदीस आपके ही खिलाफ है। फिर आप चले गए इमाम शाफी और इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की तरफ कि उन्होंने कहा कि उस पर जिना की हद आएगी, तो आप उस पर चले गए। इसका मतलब है आपने अल्लाह के रसूल और कुरान हदीस को छोड़ दिया, आप तकलीद पर आ गए। तो भाई वो लोग तो इमाम साहब के बाद के हैं ना, कि इमाम शाफी तो इमाम साहब के बाद के हैं, तो वो आप उनसे जाके पूछिए इमाम शाफी से कि उन्होंने ये क्यों कहा। तो आप दूसरी बात यह है कि आप मानते हैं कि इमाम शाफी ने या इमाम अबू यूसुफ ने या इमाम मोहम्मद ने जो फतवा दिया है वो आपके नज़दीक सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम साहब को जो आप लोग लान तान करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हदीस के खिलाफ फतवा दिया, तो ये बात तो खत्म हो गई। आप मानते हैं कि उन्होंने हदीस के खिलाफ फतवा नहीं दिया। अब ये इस पर आप ये कहना चाहिए था कि भाई अब वो इमाम शाफी के खिलाफ फतवा दे रहे हैं, ये कहना चाहिए, ना कि हदीस के खिलाफ। क्योंकि आपने हदीस ही नहीं पेश की, चले गए इमाम शाफी के पास और इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के पास। तो इसका मतलब हुआ कि आप इमाम साहब पर जो एतराज था कि वो हदीस के खिलाफ फतवा देते थे, ये आप उठ गया। ठीक है, तो इस तरह तो बात नहीं होती। जब कुरान और हदीस से आप साबित करना चाह रहे हैं तो वो ही पेश कीजिए। तो गोया कि आप इमाम शाफी ने जो कहा है कि उस पर जिना की हद हो गई, आप उसको कबूल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आप उधर जाइए। अब उन्होंने भी एक इज्तिहाद किया और इमाम साहब ने भी एक बात कही जो कुरान और हदीस में हद का जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हद तो नहीं है लेकिन उसको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। सजा के तो कायल है ना भाई। हेलो अब्दुल अनान साहब, चले गए क्या? हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल मन्नान साहब खैरियत। आइए खाने पर तशरीफ लाइए। बारकल्लाह। अभी खाने पे बैठे हैं, आपने बोला था 11 बजे वो फोन 10 कर। बजे के बाद आ पाता हूँ, मैं तन्हा हूँ, बहुत से काम होते हैं। ये मुझे 11:30-12 बज जाता है खाना खाते हैं, बच्चों में बैठते बैठते। तो कल भी और बात करूँ आपको? करेंगे तो रात में ही कर सकेंगे। देखो अभी मौका लग गया तो मैं फोन करूँगा। कितने बजे सोते हैं आप? मैं तो 12 बजे। अच्छा, तो वही मैंने 12 बजे। मैं वही सब फारिग होके मैं बोला भाई 11 बजे वादा किए हैं तो 11 बजे फोन करना है।
ہاں میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر ہو پاتی ہے بات تو رات میں، ورنہ رات میں بھی مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو پلیٹ میرے سامنے ہے، آواز آ رہی؟ ہاں ہاں سمجھ آواز گیا، آئی؟ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کل ظہر بعد نہیں چلے گا آدھا گھنٹہ؟ وہ میں نے کہا تھا آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ میں شاپ پر ہوں اور اکیلا ہوں، لڑکا بھی ہٹ گیا ابھی. اچھا ابھی شاپ میں کیا کام کرتے ہیں؟ آپ سے بات ہو رہی تھی نا، ہوں، تو آ گیا تھا سودا لینے کا. یہ مشکل ہوتی ہے. کیا اور کون سی دوسری دکان ہے آپ کا؟ چلو دکان کون سی ہے؟ کیا وہ اس میں کیا بجلی کام؟ فٹنگ کا سب سامان رہتا ہے. ہارڈ ویئر کی؟ اچھا بجلی کا. ہارڈ ویئر نہیں، بجلی فٹنگ میں، الیکٹریکلس میں، الیکٹریکلس میں. وائرنگ کا سامان. ہاں وائرنگ کا سب سامان. تو دن لڑکا میں ہٹ کبھی گیا تو تھا ہوتا تو ہوگا. نہیں، دن میں فرصت رہتی ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں تو بات ہو نہیں پاتی نا، اتنے میں گاہک آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں، کہ آدھا گھنٹہ سے لے کے پونا گھنٹہ تک کم سے کم ہونا چاہیے. میں کہتا تھا پہلے کر لیتا تھا جب وہ لڑکا تھا، خوب بات ہوتی تھی. میں وہاں مسلح وغیرہ رکھا ہے، نماز کا ٹائم ہوا میں اندر تھوڑا بیٹھ جاتا تھا پردہ ڈال کے. ہندو وغیرہ آتے ہیں تو کچھ دیکھیں کچھ. دکان کسی تو دن بند رہتی ہے ہفتے میں؟ ہفتے میں کسی دن بند نہیں رہتی، بند رہ سکتی تھی تو سنڈے کو. البتہ جمعے کے دن اب لڑکا نہیں آتا، وہ کھول لیتا تھا. اب جمعے کے دن میں کھول ہی نہیں پا رہا ہوں، خطبہ دینا ہوتا ہے. تو خطبے کے بعد وہ ناشتہ پانی یہ وہ سب ٹائم لگ جاتا ہے. 3 بجے تک پہنچ پاتا ہوں. جمعے کے دن تو بہت ہی لوڈ رہتا ہے. تب کیا صورت ہوگی، کیا ترتیب ہوگی؟ ارے عاطفہ، بات کرنے کی کیا صورت ہوگی، ترتیب کیا میں ہوگی؟ تھوڑی سی سبزی دے دینا، اور تھوڑے گوبھی کے وہ ہوں وہ دے دینا. وہ اچار نہیں دیے بیٹا آپ نے؟ جی جلدی سے دے دو. جی کیا فرمایا؟ تو کیا ترتیب یا کب کیا صورت ہوگی بات کرنے کی؟ میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا. میں آپ کے بارے میں جی. جان چکا ہوں اچھی طریقے سے. میں کیا آپ سے انشاءاللہ خود ہی فون کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ابھی فارغ ہو جاؤں. پھر چائے آ رہی ہے گرما گرم بہترین کڑک گجراتی. تو 10 منٹ رک جاؤں کیونکہ پھر میں کام میں بھی بزی ہو جاؤں گا اپنے کام میں. 10 منٹ کوئی بولیے بات تو. نہیں ہے، اگر میرا فون آ جائے نا اور آپ کو اس میں عجلت نہیں ہوئی تو بات ہو جائے گی، نہیں تو پھر ہو جائے گی بعد میں. دقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے 10 منٹ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم. 10 منٹ میں تو نہیں، ابھی تو چالو ہے. لقمے پہ لقمے چل رہے ہیں یار، تم بھی جڑیلے آدمی. کل اپنا 10 کے بعد رکھتے ہیں کل. کبھی بھی رکھتے ہیں. ابھی عشاء کھانا کے بعد. کھائیں گے، پھر چائے آئے گی. جڑا کے ساتھ چائے بھی تو چسکی لے لے کے پی جاتی ہے. اچھا سب کر لیں گے لیکن دین کے کام میں نہیں کریں گے بات. چائے بھی پی لیں گے، وہ ضروری ہے کہ دین کے کام میں ضروری ہے؟ دین کا کام تو وہ ہوتا ہی رہتا ہے، نہیں ہوتا رہتا ہے. تو چائے پانی بھی تو ہوتے رہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چائے پانی بھی ہوتا رہتا ہے. اب اس کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے دین کا کام؟ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں معلوم؟ صحابی رسول سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ سنائیں. تو آپ لوگوں نے فرمایا تھا، سنائیے، دین کا کام ہے. انہوں نے فرمایا تھا صحابی رسول نے کہ میں تو تمہیں سناتا، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اوقات مقرر کر رکھے. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، دنیا پہلے اچھا پھر دین بعد پوجا میں؟ بھی ہے. دنیا پہلے دین بعد میں؟ بھائی آپ نے حدیث نہیں پڑھی کیا؟ حدیث کہ بتائیے ذرا، پڑھ بھوک کے لگ رہی، بتائیے. بھوک لگ رہی متن ہو پڑھیے نا میرے بھائی، یہ تو حدیث نماز اللہ لے. کے رسول نے اردو میں نہیں بتائی ہے. آپ متن اور حدیث نمبر کون سی کتاب میں، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لفظی بول دیں گے. تمہیں ابھی بتایا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لقمے پہ لقمے چل رہے ہیں. اب ایسے میں تمہیں حدیث نمبر اور وہ سب بتا دوں گا میں. تو آپ بھی تو بول رہے ہیں نا حدیث جب بیان میں نے کر رہے ہیں تو تمہارے حدیث جیسا ابھی نمبر تک بتائیں گے. آدمی نہیں دیکھا. پڑھے کس لکھے چیز ہو میں؟ تو یہ بھی منہ میں نوالے چل رہے ہیں. یہی کیا کم ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جناب آپ حدیث کا نام لیں گے تو ہم حوالے مانگیں گے، اب حدیث کا نام نہیں لیں گے تو نہیں مانگیں گے. پھر آپ کو بھی تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا. حوالے مانگنے کا بھی کچھ ٹائم ہوتا ہے. تو حدیث بیان کہ آدمی کرنے کا بھی کھانا ٹائم ہوتا ہے، تو مت بیان کیجیے جا، میں وہ کہہ رہا ہوں.
तो आपने حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ اس کا نمبر بتایا جائے اور فوراً عربی میں پڑھا دی حدیث جائے. کا متن بھی پڑھیں گے تو حدیث جب آپ نام لے رہے ہیں تو حدیث تو متن کا نام ہے نا. میں ابھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے ادھر ادھر کی پیش کر دوں گا اور کہوں گا حدیث پڑھو تو ابھی آپ نہیں پڑھ پائیں گے. میں جو چیز بیان کروں گا اس کی حدیث پڑھوں گا. اگر نہیں آپ میں نے کوئی کوئی دوسری بیان پوچھ کیا لوں ابھی. پوچھنے نہیں میں نے دوسری پوچھا پوچھ لوں. نہیں ہے. میں پوچھا نہیں ہوں. آپ نے خود بولا نہیں ہے آپ کہ یہ حدیث ہے. میں حدیث اگر بولوں گا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے اس کا مطلب تو آپ اس میں کو نے مانیے. اگر اس کا مطلب میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی اردو میں ہاں تو آپ کو دلیل چاہیے فوراً اسی وقت پڑھ کے بھی بتاؤ اور حدیث نمبر بھی بتاؤ ورنہ آپ ہاں بات ہی نہیں کر پاتے. بالکل آپ بتائیں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ حدیث صحیح ہے. آپ صحیح بیان کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں وہ تو پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں. آپ کے یہاں جیسے اسی طریقے سے ہر مقلد بات کرتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم کسی کی بات نہیں تقلید کرتے صرف قرآن و حدیث مانتے ہیں. نہیں تو آپ کے ہم یہاں کو بھی جتنے بھی مقلدین ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں کہ جب جانتے ہو کہ ایک آدمی دسترخوان میں کھانا کھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں اس طرح آیا تو فوراً اس سے یہ کہا جائے کہ حدیث نمبر بتاؤ اور حدیث پڑھ کے بالکل سناؤ. یا کم سے کم ہاں بالکل صحیح بات ہے. آپ نے کہا نا کہ وہ کوئی بات بولے قرآن حدیث کی تو اس کی دلیل چاہیے. تو آپ کے یہاں وصول نہیں ہے کیا یہ چیز کا کہ چلو کوئی یہ بات آدمی آپ کو قرآن و معلوم ہے. حدیث بولتا ہے تو اس کی دلیل ہونا چاہیے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کیا کیا کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو نماز بعد میں پڑھو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جب بھوک لگے تو پہلے کھانا کھا لو. یہ تم آپ غلط بیان کر رہے ہو حدیث پر. مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول پر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہی چیز میں ثابت کرنا نہیں تو چاہتا ہوں. حدیث یہ بھوک لگ رہے ہو تو نماز پڑھ لو پہلے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر بعد میں نماز پڑھو. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں. یہی جھوٹ بولتے ہو آپ اللہ کے رسول کو. یہی سب چیزیں اچھی نہیں ہے. ہاں حدیث یہ ہے کہ ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو. یہ نہیں ہے کہ جب بھی بھوک لگے تو پہلے کھانا کھا لو. اگر اس وقت اتفاق سے کھانا آ گیا تو کھا لو. یہ حدیث ہے. آپ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول پر. یار آپ اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو پھر اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. آپ کو تحقیق بھی نہیں ہے کوئی چیز کا. بس ایسے ہی اپنی طرف سے بیان کرتے ہو. کیا پیشاب لگ رہا ہو؟ پیشاب اور پائخانے کی حاجت ہو تب بھی نماز پہلے پڑھ جائے گی یہ وہ کرا جائے گا. آپ اللہ کے رسول پر ایک بار جھوٹ بول دیے تو اب یہاں پہ ہیلا بازی کر رہے ہو. بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھوک لگے تو پہلے کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو. ایسی کوئی حدیث پیش کر دو آپ. اب وہاں اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے اس کو قبول نہیں ہے آپ کو. میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی لیکن آپ اس کو مان نہیں رہے ہو. اب اپنی انا کا مسئلہ بنا لیے. اپنی انا کا مسئلہ بنا لیے. نہیں میں نہیں بنا. ہاں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیے. نہیں اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی آپ موقع آئے. کو تنبیہ میں نے کر دیا وضاحت بھی کر دی کہ آپ نے غلط بیانی کی پھر بھی آپ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو غلطی ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ پیشاب لگ رہا ہو تو پہلے نماز پڑھ لے. اس میں پیشاب میں کسی نے یہ کہا کہ پہلے نماز پڑھے. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. آپ نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے تو میں نے اس پر پکڑ کی ہے. یہ تو الگ مسئلہ ہو گیا. اگر میں اللہ کے رسول کے نام پر یہ بات کہوں تو اور وہ چیز نہ ہو تو غلط ہو جائے گی. آپ مسئلہ بیان کرنے لگے. پہلے آپ اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولے. مطلب بھوک لگ رہی ہو تو اپنا کھانا نہ کھائے پہلے نماز پڑھ لے. ارے میرے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ یا نماز پڑھو. آپ نے اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ بات کہی ہے پھر میں نے اس پہ پکڑ کی. بھائی آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھا لیے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اللہ کے رسول کا نام لے کر وہ بات کہا نا بھائی تو اس پہ آپ کو دلیل دینا چاہیے. آپ جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے رسول پر. آپ اپنے طرف سے بولو بھائی مجھے بھوک لگی ہے کھانا میں پہلے کھاؤں گا نماز پہلے پڑھوں. یہ آپ کے تک مسئلہ آپ کے تک ہے. آپ کچھ بھی کریں لیکن جب آپ نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے تو وہ چیز آپ کو ثابت کرنا ہے ورنہ آپ تو جھوٹ بولے. اب یہ ہیں وہاں بھاگ رہے ہو آپ. اگر کوئی صحابی اور صحابیہ یہی کہے کہ نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو دسترخوان سے مت اٹھو تو کیا کہو گے؟ اگر یہ کہیں کسی صحابی سے آپ یہ نقل کر دیں یعنی آپ پہلے یہ اللہ کے رسول کا نام لے کر جھوٹ بولیے آپ نے قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں ہے پھر آپ صحابی رسول پر آ گئے. کسی بھی صحابی رسول سے یہ ثابت کر دو مطلق کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز کو جاؤ. ایسا بھی ثابت کر دو کسی صحابی رسول سے. تو آپ کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ جب بھوک لگی ہو
تو پہلے نماز پڑھ لو، کھانا مت کھاؤ، یہ آپ کو ملی ہے؟ پہلے نماز پڑھ لو کھانا مت، یہ میں نے یہ کہا آپ کو کیا؟ یہ میں نے اللہ کے رسول کا نام لے کر آپ سے کہا؟ آپ کی بات سے تو آپ یہی نے کہا ظاہر ہو رہا ہے۔ نہیں، بات سے ظاہر ہو کیا نا، وہ چھوڑ دو آپ نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا ہے، اس کو آپ کو اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے، تنبیہ ہونے کے بجائے آپ حجت بازی کر رہے ہو، آپ اس کو ثابت بھی نہیں کر حدیث سکتے۔ پڑھ کے سنا سکتے ہیں کس چیز کی؟ کہ جب آدمی کو بھوک لگی ہو تو بھوکا رہے اور نماز پڑھ لے؟ میں نے دعویٰ کیا ایسا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث میں تو میں یہ نے ہے کہ ایسا تم دعویٰ بالکل کیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے؟ تو کیا ہے پھر، بھوکے پڑھ لینا چاہیے تو یہ کہو۔ ارے میرے بھائی، کیا ہے نہیں ہے وہ بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آدمی کو بھوک لگے تو پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھے، یہ حدیث کہاں ہے؟ تم اس کو ثابت کرو، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ نماز کے لیے کوئی بھی چیز اگر اس کو تکلیف دے، جیسے کہ اس کو نیند آ رہی ہو، جیسے کہ وہ تھکا ہوا ہو، نماز میں ہی کھڑے ہو کے تھک جائے تو اس کو حکم ہے کہ بیٹھ جائے، اور جب بالکل فرحت محسوس کرے تب وہ نماز پڑھے، ورنہ نماز کیا پڑھ پائے گا؟ آپ نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا اچھا، کیا؟ آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو نماز کا وقت ہے اس میں آدمی کو نیند آئے تو سو لے، نماز کا وقت چلا جائے اس کے بعد آپ پڑھ لے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں یار یہ کہہ ایسا رہا ہوں، بات کر رہے ہیں یار، آپ ہیلا بازی کرو گے یعنی یہ ثابت ہے کیا؟ تم بولتے بہت ہو، ارے بھائی آپ تم کو کسی کو اپنے بول سے دابنا چاہتے ہو۔ میں یہ تم کہہ کیا رہا ہوں کہ آپ میں قیاس پہ قیاس کر رہے ہو، آپ اور قیاس ادھر پہ قیاس اذان کر ہو رہی رہے ہے ہو۔ اور مجھے بھوک شدت کی لگ رہی ہے، تو میں نماز پڑھنے جاؤں کہ پہلے کھانا کھا لوں؟ آپ کے پاس کھانا آ گیا ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ پوچھو مت، آپ اللہ کے رسول کا نام لے کے ایک بات بولے اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے، اس پہ بات کرو، یہاں وہاں بھاگ رہے ہو، ہم سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اچھا، ہاں، ہم سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ کیا ہم کو آپ کیوں آپ سے پوچھ نہیں سکتے؟ ہمارے نہیں تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی طرح ہمیں حجت مانتے ہو کیا؟ نہیں، قرآن و حدیث ہی بتائیں گے آپ، قرآن و حدیث ہی سے بتائیں گے آپ۔ اچھا، ہم آپ کو اہل علم سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا، یقین آپ کر رہے کہ میں جو بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث سے بتاؤں گا؟ انشاءاللہ بھروسہ تو ہے، اگر اس پہ ڈاؤٹ ہو جائے گا تو ہم آپ سے اور آپ کے اور بڑوں سے کلیئر بھی کریں گے۔ جب آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، آپ کو ڈاؤٹ کیسے ہوگا جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ بحث کیوں کر رہے ہو یار؟ جو پوچھا بتا دو، نہیں بتانا ہے تو بتاؤ۔ ارے میرے بھائی، آپ کو ڈاؤٹ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک چیز تو آپ کلیئر کر ہی نہیں رہے ہو۔ طویل میں کہا کر رہا ہوں، میں نے کہا اپنے اللہ کے رسول پر ایک چیز غلط بیانی کی۔ اچھا چلے، اب ہم چائے پی لیں، چائے آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آرام کر لیں، چائے پی لیں، ٹھیک ہے؟ جائیے آرام کر